السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گناہوں کے کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا گناہوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا۔ گناہوں کے دل میں نقصانات میں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیبت ہو تو گناہ پر نافرمانی کی کبھی جرأت نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے، جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اتنا وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو رسوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں رسوا کر دیتے ہیں، اور جیسے جہانوں کا بادشاہ رسوا کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ گناہ کا پہلا اور بڑا نقصان ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اسے ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، اور اگر روشنی ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سے کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں جاتے تو آپ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو گناہ نہیں کرتے تھے۔ اور گناہوں کا بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان بابرکت روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ایک اور بڑا کام ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حیا ختم ہوئی گویا بھلائی ختم ہو گئی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر اور بھلائی ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان وہ ہے جس کا آج کل سبھی شکار ہیں، اور وہ ہے انزائٹی، یعنی کہ گھبراہٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انزائٹی اور گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے۔ نارملی اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ انزائٹی کی وجہ سے انسان لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بے قراری اور وحشت اسے گھیر لیتی ہے۔ گناہ چھوڑ دیں، خطائیں چھوڑ دیں۔ گناہوں کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، آفتوں کا، مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ گناہوں اور نافرمانیوں کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین پر مصیبتیں اور آفتیں بھیجتا ہے۔ پانی، ہوا، ذرات، پھلوں اور آبادیوں پر آفتیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا جو لوگوں نے کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ جب ظالم حکمران ظلم اور فساد شروع کر دیتا ہے تو بارشوں کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ گار ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ گار انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ساری مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ایسے شخص کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جب اللہ کی نظر میں نہیں رہتا تو اس کے بندے کی نظر میں بھی نہیں رہتا۔ اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ تب بڑھتا ہے جب وہ اطاعت کرتا ہے، عبادات ادا کرتا ہے، سنت اور نوافل ادا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایسی نوافل اور نیکیاں بھیجتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور پھر گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آنکھوں کا اندھا تو نہیں ہوتا لیکن دل کا اندھا ضرور بن جاتا ہے۔ جب انسان کا اندر دل کمزور ہو جاتا ہے
تو نہ حق کو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے اور نہ کسی اور پر۔ وہ کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے، نہ اس کے ایمان میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور نہ عمل صالح کی قوت ملتی ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے عرش اٹھائے ہوئے کیسے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کو محیط ہے۔ تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، جنہوں نے توبہ کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، اب تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے جو ان کے باپ دادا بیٹوں میں سے نیک ہو۔ بے شک تو بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن ایسے مجرم جو اعلانیہ گناہ کریں، ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھلے عام گناہ کرنے والوں کے سوا ہر شخص بخش دیا جائے گا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے کل تک عزت، نام اور بزرگی حاصل تھی، گناہوں کی وجہ سے اسے ذلت اور گناہ آمیز ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔